السلام علیکم۔ سر جنگ ہو یا عالمی جنگ، امریکہ ہمیشہ اپنی خفیہ سرگرمیوں کی وجہ سے دنیا کی توجہ کا مرکز رہا ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جس کے بارے میں آج تک مکمل سچ سامنے نہیں آیا، اور وہ ہے ایریا 51۔ یہ وہ خفیہ علاقہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں نہ صرف جدید ترین ٹیکنالوجی پر تحقیق ہوتی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو یہاں خلائی مخلوق سے رابطے کی بھی بات کرتے ہیں۔ نیو میکسیکو میں 1947 کے ایک پراسرار حادثے نے ان افواہوں کو مزید ہوا دی، جس میں کریش ہونے والا ایئر کرافٹ آج بھی کچھ لوگوں کے نزدیک ایک عام حادثہ نہیں مانا جاتا۔ اس کریش سے متعلق ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ کوئی خلائی جہاز یا ہتھیار نہیں تھا، بلکہ امریکہ کے ایک انتہائی خفیہ جہاز تھا جس کا استعمال سوویت یونین کے نیوکلیئر ہتھیاروں پر نظر رکھنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ ماہرین اس پر تحقیق کر رہے ہیں اور اس کی ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ امریکی فوج کے ایک ریٹائر کرنل کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے روس ویل میں کریش ہونے والی خلائی جہاز کے ملبے کا خود معائنہ کیا ہے۔ اسی طرح سن 1989 میں رابرٹ لیزٹ نام کے ایک سائنسدان نے لاس ویگس میں ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ انہوں نے بھی ایریا 51 میں ایلین ٹیکنالوجی پر کام کیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے خلائی مخلوق کی میڈیکل تصویر بھی دیکھی ہے۔ رابرٹ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ امریکہ ایریا 51 میں دوسری دنیا کے جہازوں میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے۔ ایریا 51 کے گرد نواح میں رہنے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس علاقے کے ارد گرد کئی مرتبہ UFO کو آتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں خلائی مخلوق نے اغوا کر لیا تھا اور ان پر مختلف تجربات کرنے کے بعد آزاد کر دیا گیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایریا 51 کو دوسری عالمی جنگ کے دوران ملٹری بیس کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس بات کا اعتراف امریکی خفیہ ایجنسی نے 2005 میں کیا تھا۔ ایریا 51 دوسری عالمی جنگ کے دوران بنائی گئی ایک خفیہ امریکی بیس تھی۔ CIA کے مطابق ایریا 51 کو U2 اور A-12 نامی ہوائی جہاز کے پروگرام کے تجربات کے لیے استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ خفیہ ایجنسی نے اعتراف کیا کہ ایریا 51 کو خفیہ رکھنے کا مقصد روس سے اس علاقے کو محفوظ رکھنا تھا۔ CIA کے مطابق جب روس نے شمالی کوریا کی جانب سے جنوبی کوریا پر کیے جانے والے حملے پر خاموشی اختیار کی تو اسی وقت یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ روس اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے امریکہ پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اس وقت روس پوری دنیا میں اچانک حملوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ امریکہ کو بھی یہی بات پریشان کر رہی تھی کہ کہیں روس اس پر حملہ نہ کر دے۔ اسی خطرے کے پیش نظر سن 1950 کے آغاز میں امریکی بحریہ اور فضائیہ نے کم اونچائی پر پرواز کرنے والے جاسوسی جہازوں کو سوویت یونین کے خلاف استعمال کرنے کا سوچا، لیکن کم اونچائی پر پرواز کی وجہ سے انہیں آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا اور روسی افواج انہیں تباہ کر سکتی تھی۔ ان تمام خطرات کا سامنا کرنے کے لیے سن 1954 میں امریکی صدر نے U2 پروگرام کے نام سے منظوری دی۔ اس پروگرام کے تحت ایسے جہاز بنائے جانے تھے جو بہت اونچی پرواز کرنے کے ساتھ جاسوسی کرنے کے لیے بھی استعمال ہو۔ ان جہازوں کی ٹیسٹنگ کے لیے ایک خفیہ جگہ کا انتخاب ضروری تھا تاکہ اس پروجیکٹ کو روسی خفیہ ایجنسی سے چھپایا جا سکے۔ اس خفیہ پروگرام کے لیے جنوبی نویڈا صحرا میں گروم لیک کے نام سے مشہور سالٹ فلیٹ کے پاس ایریا 51 کا انتخاب کیا گیا۔ اس علاقے کا نام ایریا 51 کیوں رکھا گیا یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ سن 1955 میں اس علاقے کے قریب UFO کے اڑنے کی خبریں ملیں، جس سے امریکی حکومت اور خلائی مخلوق کے رابطوں کی خبروں نے شہرت حاصل کی، لیکن حقیقت میں یہ UFO اور کچھ نہیں بلکہ U2 ایئر کرافٹ تھے جنہیں تجرباتی مراحل سے گزارا جا رہا تھا۔ یہ ہوائی جہاز 60,000 فٹ کی بلندی پر اڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ U2 ایئر کرافٹ کو کمرشل فلائٹ کے پائلٹ نے بھی کئی مرتبہ دیکھا، اور جب اس سے رابطہ یا پہچان نہ ہو سکی تو ایئر ٹریفک کنٹرول کو آگاہ کیا جاتا، لیکن ایئر ٹریفک کنٹرول بھی اس سے کوئی رابطہ نہ کر پاتا۔ اس دور میں کمرشل پروازیں
10 سے 20 ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کیا کرتی تھیں، جیسا کہ ایئر فورس کے جہاز 40 ہزار فٹ تک پرواز کرتے تھے۔ اس لیے اس قدر اونچائی پر اڑنے والا جہاز سب کے لیے حیران کن تھا۔ انہی وجوہات کی بنا پر لوگوں نے خلائی مخلوق کے وجود کی کہانیاں بنانا شروع کر دیں۔ لوگوں کے اس رجحان کو دیکھتے ہوئے امریکی حکام نے اس جھوٹی کہانیوں کو اور بڑھاوا دیا تاکہ لوگ ایریا 51 سے دور رہیں۔ گوگل ارتھ کے مطابق ایریا 51 آج بھی امریکی حکومت کے استعمال میں ہے اور وہاں ہونے والی تعمیرات کو سیٹلائٹ کی تصویروں کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس علاقے سے متعلق اب بھی لوگوں کی آرا مختلف ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ امریکی حکومت نے 2013 میں پہلی بار ایریا 51 کے وجود کو تسلیم کیا، مگر صرف یہ بتایا کہ یہ ایک فوجی تحقیقاتی مرکز ہے۔ باقی تفصیلات آج بھی خفیہ رکھی جاتی ہے۔ آخر یہ اتنا مشہور کیوں ہے؟ ایریا 51 اس لیے مشہور ہے کیونکہ یہاں عام لوگوں کا داخلہ سختی سے منع ہے، سیکیورٹی بہت زیادہ سخت ہے، معلومات انتہائی محدود ہے۔ یہی رازداری لوگوں کو تجسس میں ڈالتی ہے اور ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ وہاں اصل میں کیا ہو رہا ہے۔